اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا دشمن خود بخود مٹ جاتا ہے اے لوگو۔ قرآن مجید اپنا تعارف کر رہا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے تعارف کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور کسی ہندو غیر مسلم شاعر نے کہا تھا ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو بہرحال آقائے دو جہاں سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے، بارگاہ مدینہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مولانا منصور رحمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ سرکار کی بستی میں، سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کے بہاروں میں، سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کے بہاروں میں، جو عرش پہ جا کر بھی لمحات لوٹ آئے، جو عرش پہ جا کر بھی لمحات لوٹ آئے، تم ڈھونڈنے نکلو تو اس جیسا نہ مل پائے، اربوں میں نہ خربوں میں، اربوں میں نہ خربوں میں، لاکھوں نہ ہزاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کے بہاروں میں، نورانی فضا ہوگی رحمت کا سما ہوگا، نورانی فضا ہوگی رحمت کا سما ہوگا، آواز بلالی کا رہ رہ کے گونج ہوگا، گونجیں گے اذان جس دم مسجد کے میناروں میں، گونجیں گے اذان جس دم مسجد کے میناروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کے بہاروں میں، جو تیز ہواؤں سے کھلتے ہی بکھر جائے، جو تیز ہواؤں سے کھلتے ہی بکھر جائے، جو دھوپ کی شدت سے مرجھائے نظر آئے، وہ پھول نہیں کھلتے ہیں طیبہ کے بہاروں میں، وہ پھول نہیں کھلتے ہیں طیبہ کے بہاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی بہاروں میں، اس در کا جو صدقہ ہے سورج جو نکلتا ہے، اس در کا جو صدقہ ہے سورج جو نکلتا ہے، ہیرے کی طرح دیکھو وہ چاند چمکتا ہے، ان سے ہی ضیاء آئی، ان سے ہی ضیاء آئی ان سارے ستاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی بہاروں میں۔ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا،
پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، بزم جہاں بھی آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ اور نعت سرور کائنات، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی ایسا جادو کر دیجئے، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی ایسا جادو کر دیجئے مجھ پر، میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائے۔ اور میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، اگر کوثر کے دو قطرے مجھے پینے کو مل جائیں۔ میں محمد عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ زندگی کے اندھیرے ڈرانے لگے، میرے مولا مجھے روشنی چاہیے، گر گیا ہوں گناہوں کے طوفان میں، گر گیا ہوں گناہوں کے طوفان میں، بس مجھے نقش پا اے نبی چاہیے، زندگی کے اندھیرے ڈرانے لگے، دل کی ضد بھی ہے یہ، دل میں ارمان ہے، دل کی ضد بھی ہے یہ، دل میں ارمان ہے، میں مدینے چلوں اور وہیں پر رہوں، دل کی ضد بھی ہے یہ، دل میں ارمان ہے، میں مدینے چلوں اور وہیں پر رہوں، موت آئے اگر تو وہ آئے وہی، موت آئے اگر تو وہ آئے وہی، اور وہیں کی مجھے زندگی چاہیے، زندگی کے اندھیرے ڈرانے لگے، دولتوں کی طلب اور نہ شہرت کی ہے، دولتوں کی طلب اور نہ شہرت کی ہے، نعت احمد لکھوں اور پڑھتا رہوں، دولتوں کی طلب اور نہ شہرت کی ہے، نعت احمد لکھوں اور پڑھتا رہوں، لوگ کہتے ہیں مجھ کو نبی کا غلام، لوگ کہتے ہیں مجھ کو نبی کا غلام، اس سے بڑھ کر مجھے کیا خوشی چاہیے، زندگی کے اندھیرے ڈرانے لگے، کہ مان جائے گا وہ دل میں رکھ یہ یقین، کہ مان جائے گا وہ دل میں رکھ یہ یقین، سنگ دل وہ نہیں، سنگ دل وہ نہیں، کہ مان جائے گا وہ دل میں رکھ یہ یقین، سنگ دل وہ نہیں، سنگ دل وہ نہیں، کچھ گناہوں پہ دل بھی پشیمان ہو، کچھ گناہوں پہ دل بھی پشیمان ہو، اور آنکھوں میں عمران نمی چاہیے، زندگی کے اندھیرے ڈرانے لگے، میرے مولا مجھے روشنی چاہیے،
السلام علیکم۔ نعت نبی ہمارے اکابرین نے کس جوش اور جذبے کے ساتھ مولانا حسین ہندوستان آمد کا ارادہ ہوا اور وہاں سے رخصت کا وقت ہوا تو آپ نے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر جو الوداعی کلمات کہے تھے وہ یہ تھے: دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ اب میں محمد علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ جذبات میں آ کر اے لوگو جذبات میں آ کر اے لوگو قدرت سے لڑائی مت کرنا، قدرت سے لڑائی مت کرنا، جذبات میں آ کر اے لوگو قدرت سے لڑائی مت کرنا، قدرت سے لڑائی مت کرنا، کہ جذبات میں آ کر اے لوگو جذبات میں آ کر اے لوگو قدرت سے لڑائی مت کرنا، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، تم ان کی برائی مت کرنا، تم ان کی برائی مت کرنا، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، تم ان کی برائی مت کرنا، تم ان کی برائی مت کرنا۔ اور آج جس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس کے لیے ایک نصیحت کہ تم شوق سے سارے فن سیکھو، کہ تم شوق سے سارے فن سیکھو، بس اتنی گزارش ہے تم سے، بس اتنی گزارش ہے تم سے، کہ تم شوق سے سارے فن سیکھو، تم شوق سے سارے فن سیکھو، بس اتنی گزارش ہے تم سے، اسلام پہ جسے آ چاہے تم ایسی پڑھائی مت کرنا، تم ایسی پڑھائی مت کرنا، اسلام پہ جسے آ چاہے تم ایسی پڑھائی مت کرنا، تم ایسی پڑھائی مت کرنا۔ آئیے حضرات محترم مکمل نعت پاک پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمانے کہ اٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے، اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے، پہلے ان کو دبانا پڑے گا، کہ اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے، پہلے ان کو دبانا پڑے گا، اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے، پہلے ان کو دبانا پڑے گا، پہلے ان کو دبانا پڑے گا،
چھوڑ کر سارے مسند کے جھگڑے، چھوڑ کر سارے مسند کے جھگڑے، ایک مرکز پہ آنا پڑے گا، چھوڑ کر سارے مسند کے جھگڑے، ایک مرکز پہ آنا پڑے گا۔ اور روز محشر جو جنت کی خواہش ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے، سب کو ہے نا جنت کی خواہش، سب کو ہے نا، کہ روز محشر جو جنت کی خواہش ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لیں، روز محشر جو جنت کی خواہش ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے، اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑے گا، اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑے گا۔ رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، رحمتوں کی ٹھنڈک ہے، رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، اس قدر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے۔ آپ حضرات سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں اور اشعار کی طرف توجہ رکھیں۔ آج جو دوپہر چل رہی ہے اتنی خطرناک دوپہر ہے، اور مدینہ کی دوپہر دیکھو کیسی لگ رہی ہے۔ شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے، ہم کو ان کی گلیوں میں، ہم کو ان کی گلیوں میں بھی ادب سے چلنا ہے، ہم کو ان کی گلیوں میں، ہم کو ان کی گلیوں میں بھی ادب سے چلنا ہے، رہ گزر بھی ہوتی ہے معتبر مدینے میں، رہ گزر بھی ہوتی ہے، آخرت سور جائے دل کو بھی سکون پہنچے، آخرت سور جائے دل کو بھی سکون پہنچے، دل کو بھی سکون پہنچے، ایک ایسی شدت سے آبر مدینے میں، ایک ایسی شدت سے آبر مدینے میں
شام جیسی لگتی ہے، ہم گناہ گاروں کو اور کون پوچھے گا، ہم گناہ گاروں کو، ہم گناہ گاروں کو اور کون پوچھے گا، اور کون پوچھے گا، آئیے چلا جائے ان کے در مدینے میں، آئیے چلا جائیں ان کے در مدینے میں، رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، دوپہر مدینے میں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ آسمانوں کا شرف فخر زمیں ہو جائے گا، آسمانوں کا شرف فخر زمیں ہو جائے گا، جتنی امیدیں ہیں اس سے بھی حسین ہو جائے گا۔ آج کی شب آمینہ کی گود بھر جانے دو، آج کی شب آمینہ کی گود بھر جانے دو کہ یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور مدینہ کا سفر اور مدینہ کے دیار کے دوپہر کا اندازہ ہم لگا رہے تھے۔ اب ہم اس قرآن مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن نے اپنا الگ الگ انداز میں تعارف کروایا ہے اور کہا ہے کہ سکون قلب خوشحالی مسرت مجھ سے ملتی ہے، سکون قلب خوشحالی و مسرت مجھ سے ملتی ہے، اگر جنت کی خواہش ہے تو جنت مجھ سے ملتی ہے۔ ارے فرشتے خود سے توڑ کر یہ قندیل جب لائے، زمین پر عرش اعظم سے مجھے جبریل تب لائے۔ محمد مصطفیٰ سے پھر ہوئی تھی ابتدا میری، انہی کی ذات اقدس پہ ہوئی انتہا میری۔ قرآن پھر آگے کہتا ہے میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں ان کا آئینہ ہوں اور وہ میرا آئینہ وہ ہے۔ فضیلت کا میں دریا ہوں، ہدایت کا سمندر ہوں، مسلمانوں کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ بہت چالیں چلی باطل نے مجھ کو آزمانے کی، قرآن کہتا ہے بہت چالیں چلی دشمنوں نے مجھے، باطل نے مجھ کو آزمانے کی، مجھے بخشی گئی ہے عظمت سارے زمانے کی۔ سنو میں بادشاہت ہوں، محمد تاج ہے میرا، سنو میں بادشاہت ہوں، محمد تاج ہے میرا۔ یہ دنیا کیا زمین ہے، زمین سے آسماں تک راج ہے میرا۔ میں ہادی ہوں، رہبر ہوں تمہارا اے گنہگارو، مگر تم مجھ سے غافل ہو۔ سنو اے حرص کے مارو، کبھی خوشحال تھے اب حال سے بے حال پھرتے ہو، کبھی خوشحال تھے اب حال سے بے حال پھرتے ہو، لیے رسوائیوں کا نام اعمال پھرتے ہو۔ قرآن اس طریقے سے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس قرآن پاک کی مقدس مجلس میں ہم سب جمع ہیں، جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے۔ اب میں تکمیل حفظ قرآن کے لیے اس مجلس کے معزز مہمان اور صدر جلسہ حضرت مولانا رضین اشرف ندوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ بچے کا تکمیل حفظ قرآن آپ کے دستوں کو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بھائی لیے آئیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے علماء کرام ہاتھ لگا دیجیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مبارک یہ شہر. Message panti.
माशाअल्लाह बड़ा ही पुरनूर मौका है। जनाब मौलाना मसूद साहब के फरजंद अनीस अनीस पकड़ की भैया को मैंने क्या नज़रबंदी था हो रही है। अनीस पकड़ना भैया को मैंने क्या यकीनन था वो वालिदैन, हाँ, अनीस को बुला अनीस वो खानदान वाले मुअस्सस हैं अनीस जिनके खानदान का पकड़ कई फोन फर्द पकड़ हाफिज़ कुरान हो। अच्छे से पकड़ माशाअल्लाह अब मैं सदर जलसा से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कुरान मुक़द्दस के माहिर, उलूम कुरान के माहिर, तहरीक तफसीर कुरान के अलमबरदार और उलूम कुरानिया की इशाअत व तबलीग में शब व रोज़ सरगर्दा हैं और आपने नशेब व फराज देखे हैं भैया और कुरान मजीद से क्या इख्तिलाफ बर्पा हो सकता कबूल फरमाए और ये सही मानों में कौम व मिल्लत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हिफ्ज़ कुरान पर जो मुज़दा है वो इनका मुक़द्दर बने और ये हाफिज़ कुरान बने, कामिल हाफिज़ कुरान हों। और इसी के साथ साथ आजकल हर जगह कहता हूँ कि ये आलिम कुरान भी बने, हाफिज़ कुरान के साथ साथ आलिम कुरान भी बने। हिफ्ज़ कुरान का इस ज़माने में माशाअल्लाह ऐसा आम चलन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब स्कूल और कॉलेजेस के लोग जिनके यहाँ कोई दीनी तालीम का निज़ाम नहीं है वो भी अपने बच्चों को हिफ्ज़ करा रहे हैं। और पूछने पर पता चला कि हिफ्ज़ कर लेने के बाद मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ख़ास तौर से मैंने अलीगढ़ में देखा कि वो प्रोफेसरान या वो घराने जहाँ सिर्फ़ असरी उलूम हैं उनके बच्चे भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। पता चला कि ये हिफ्ज़ करने में उनकी नीयत, अल्लाह ताला हर शख्स को उसकी नीयत पर अजर देने वाला है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि उनका ये रिसर्च है कि हाफिज़ बच्चों की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मज़बूत हो जाती है। इसलिए भी शाहीन ग्रुप ने इस ज़माने में हाफिज़ बच्चों के लिए हाफिज़ प्लस शुरू किया है। तो मैं ख़ुद एक प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ था, मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कि कैसे आप 2 साल में 10वीं 12वीं करा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे हिफ्ज़ कुरान की वजह से इतने उनकी जो याददाश्त की सलाहियत है वो मज़बूत होती है कि वो बच्चों के लिए हमें पढ़ाना, याद कराना आसान हो जाता है। तो बहरहाल हाफिज़ कुरान अज़ीज़म सल्लल्लाहु से मेरी ये गुजारिश है कि इंशाअल्लाह वो आज ही की मजलिस में नियत करें कि इंशाअल्लाह वो आलिम कुरान भी बनेंगे, हाफिज़ कुरान के साथ साथ आलिम कुरान भी बनेंगे। हमारे यहाँ मदरसों में एक बात मशहूर है, कुल्लु हाफिज़िन जाहिलुन। ये हमारे यहाँ मदरसों में, हालांकि ये बात गलत है, हाफिज़ जाहिल क्यों होगा भाई? माशाअल्लाह 6666 आयतें उसे याद हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ, बड़े सलीक़े से वो पढ़ते हैं। अभी रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, माशाअल्लाह देखिए कि छोटी छोटी उम्र के हाफिज़ ऐसा कुरान मजीद माशाअल्लाह पढ़ेंगे कि सुनने वाले आशश करेंगे। और ज़माना अब तरक्की कर गया है, अब तो साहब ढूंढ के ऐसे हुफ़ाज़ के पास जाते हैं। तो हमारे अच्छा है, हमारे मदारिस के बच्चों के लिए भी अब ये टारगेट है कि वो बहुत अच्छे हाफिज़ बने, ऐसे हाफिज़ बने जिनका लहजा भी अच्छा हो और जिनका पढ़ना भी अच्छा हो, और सबसे बढ़ के उनकी याददाश्त बहुत मज़बूत हो, याददाश्त बहुत अच्छी हो। इसलिए कि ये भी इस ज़माने का एक बड़ा खैर है। अभी तो लोग ज़माने को गालियाँ देने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं ज़माने में की अच्छाइयों को अक्सर बयान करता हूँ। तो ये भी मैं आजकल कह रहा हूँ कि एक वो ज़माना था जो हम लोगों ने हिफ्ज़ किया था कि रजब में हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ और भाई साहब ने कहा कि तुम्हें कुरान सुनाना है। गांव की अपनी मस्जिद में कुरान सुनाया और अगले साल अरबी शुरू करवा दिया। जो पारे उस ज़माने में कच्चे थे आज भी कच्चे, लेकिन अब तो माशाअल्लाह ये ट्रैक चल पड़ा है कि 6-6 महीने बच्चों से रोज़ाना कुरान सुना जाता है।
میں خود نظامیہ صوفیہ میں ہوں، میں جس بچے کو اپنے پاس رکھتا ہوں رمضان میں، مشفق الرحیم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں جرمنی زبان میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو میری کتابوں پر دیکھا ہوگا آپ نے، میری کتابوں کا مترجم بھی ہے وہ. تو وہ بچہ اور اس کے ساتھ حافظ کیا نام اس کا فاروق ابھی ہیں یہاں پہ، وہ بھی تھے. تو میں نے 6 مہینہ ان کا روزانہ قرآن سنا تھا. حالانکہ مجھ سے متعلق دوسرے درجات تھے، لیکن میں نے ان بچوں کو 5-6 بچے تھے، 6 مہینہ روزانہ قرآن سنا. ترتیب یہ بنایا کہ تم پورا قرآن پڑھ کے آؤ، میں ایک پارہ کوئی سنوں گا. تو پورے قرآن میں ایک پارہ یا کہیں سے ایک پاؤ سن لیا، مگر اس بچے کو ٹارگٹ دیا کہ پورا سننا ہے. یہ دور اصل میں ندوے میں چلتا ہے، ہر حافظ بچے کو 6 مہینہ پورا قرآن روزانہ سنانا ہے. تو اب بچے ماشاءاللہ اتنے جید حافظ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے وہ تصور ہے. اب ہمارے پاس ایک دوست آتے ہیں مولانا، بہت بڑے عالم ہیں، عرب جماعتوں کے مترجم ہوتے ہیں، مفتی نیاز ایک مدرسے کے قاری ادریس صاحب کے یہاں انہوں نے 10 دن میں قرآن سنایا. 10 قاری اور حافظ ان کے پیچھے رہے، سب روزانہ موڈ بنا کے جاتے تھے کہ آج کوئی غلطی کریں گے. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کیا. سمرا کے حافظ ہیں، سمرا ہمارے علاقے کے بہت مشہور مدرسوں میں ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ بھائیوں، بچوں عزیزم، جو بچے حافظ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کو بہت عمدہ قرآن یاد ہونا چاہیے. اور جب آپ کو عمدہ قرآن یاد ہوگا تبھی آپ کو چانس ملے گا، اس لیے کہ اتنے حافظ ہو رہے ہیں، مسجدیں اتنی ہیں، حفاظ بہت ہو رہے ہیں. اب میرے سامنے اس سال میرے پیچھے کون قرآن سنائے گا؟ اس کے لیے کئی بچے آئے ہیں، میں نے کئی کو فیل کر دیا، کیونکہ وہ بھولیں گے اور مجھ سے لقمہ دیا نہیں جائے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، اور اس زمانے کی جو اچھائیاں ہیں، سچائیاں ہیں، وہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں بچوں کا بہت پختہ اور مضبوط حفظ کرانا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گجرات کے علماء کو کہ انہوں نے اس میں پہل کی. اب وہ رواج پورے ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ حافظ جاہل نہیں ہوتے، حافظ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کے عالم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑا اعزاز و اکرام ملے گا. لیکن یہ سارا اعزاز و اکرام جو ہے وہ بہرحال عالم قرآن کے ساتھ ہے، صرف نرے حافظ کے ساتھ تاج پوشی ہے. لیکن جو 10 لوگوں کی مغفرت ہے وہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. 3 حدیثیں اس باب میں آتی ہیں، اور تینوں حدیثوں میں حافظ قرآن، عالم قرآن، جو حافظ عالم قرآن ہے ان کے ساتھ 10 لوگوں کی مغفرت کا وعدہ ہے. جو نرے حافظ قرآن ہیں ان کے لیے صرف ان کے والد کی اور ان کی تاج پوشی ہے. یہ بھی کہنا چاہیے، اور میں نے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں یہ عقدہ پڑھا. ان کی جو کتاب ہے حیات المسلمین، اس میں یہ 4 حدیثیں 5 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں شیخ نے. اور اس کے بعد میں یہ کیونکہ یہاں کہیں ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ، کہیں ہے من قرأ القرآن کہ جس نے قرآن پڑھا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ لا اقول الف لام میم حرف، تو وہاں بھی من قرأ قرآن کا لفظ ہے. اور یہاں من قرأ القرآن فاستظہرہ، استظہار یعنی ہضم کرنا، استظہار یعنی پوری طرح اپنے اندر اتارنا. تو اس میں کامل حفظ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ استظہار بغیر معنی اور مفاہیم میں قرآن کے کیسے ہوگا. یہ علماء بیٹھے، اس لیے میں یہ بات میں نے یہاں پہ چھیڑی ہے. یہ مفتی فیروز صاحب بہت تنقیدی مولوی ہیں، ان کے سامنے یہ بات میں نے کہی ہے. سمجھ گیا کہ استظہار جو ہے وہ ہضم کرنے کے معنی میں، پورا اندر اتار لینا. یعنی اور پھر حضور نے خود فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. حافظ بیچارے کو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اس لیے معنی قرآن کا عالم ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا جو عالم نہیں ہو سکے، حافظ ہیں، وہ قرآن مجید کا بکثرت مطالعہ کریں. اور آج کل تو ماشاءاللہ شارٹ نصاب کورسز، ہمارے عزیزم مولانا مسعود خود آن لائن بہت سے کلاسز چلاتے ہیں، اور بھی بہت سے کلاسز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں قرآن کے بہت سے معنی و مطالب سے واقف ہو سکتے ہیں. مولانا عبدالکریم پارک صاحب کا خاندان جو ہے ناگپور میں، وہ لوگ 40 دن اپنے پاس رکھ کے قرآن مجید کے سارے مشکل الفاظ یاد کراتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اس شہر سے ہزاروں میں عورتیں گئی ہیں وہاں،
اور جاتی رہتی ہیں۔ یہ زوم علماء آپ اپنے دماغ سے نکال کے پھینک دیں کہ ہم ہی کو قرآن معلوم ہے۔ قرآن جاننے والے اس وقت خواتین میں بھی بہت ہیں، کیونکہ میں جہاں تراویح پڑھاتا ہوں وہاں پر 500 عورتیں آتی ہیں۔ ایک دن حافظ صاحب نے ایک آیت چھوڑ دی تو عورتوں کی طرف سے آیا کہ ایک آیت چھوٹ گئی آج، تو یہ آپ سمجھ لیجیے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی اس زمانے کی اچھائی ہے مولانا حضرات، سب برائییں نہیں ہو رہی ہے، بہت اچھائی بھی ہو رہی ہے اس زمانے میں، سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی اچھائیوں کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور یقیناً اچھائیوں کی وجہ سے ہی دنیا باقی ہے۔ اگر اچھائیاں نہ ہوتی تو دنیا کب کی ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، جو میں نے مولانا کو سنا وہ میں نے بولنا ہے، جو میں نے بولا وہ ان کو بولنا ہے۔ ہم لوگوں کے روایات چلتی ہیں، یعنی تقلید عمل میں ہی نہیں ہے، تقلید زبانی بھی شروع ہو گئی۔ ایک آدمی نے جو بات کہہ دیا بس وہی سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، حقائق ہیں، کیا سچائی ہے۔ تو بہرحال حضرات علماء کرام، یہ شمع میری جو بات آپ نے سنی معاف کیجیے گا، میں تھوڑا اس لیے بھی متوجہ کیا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ویسی امت بہت زار و نزار ہے، روزانہ حالات ایسے آ رہے ہیں، روزانہ کی خبر پڑھیے تو دل آپ کا خراب ہی ہوگا۔ ابھی دیکھیے وقف امینڈمنٹ بل پر آپ نے کتنی کوشش کی، ایک نہیں سنی گئی آپ کی، ایک نہیں سنی گئی آپ کی۔ آپ کے ساری کوششوں کو انہوں نے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیادت کمزور ہے، انہیں پتہ ہے کہ جمعیت میں وہ طاقت نہیں جو کبھی ایک جمعیت میں تھی، انہیں پتہ ہے کہ فلانی جماعت میں اتنی طاقت نہیں جب کبھی ایک جماعت میں طاقت تھی۔ اب یہ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ وہ سچائی ہے جو کم آپ کو سننے میں ملے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب دیکھیے اتنا بڑا بل انہوں نے پاس کر دیا جی، اور ہم بولتے ہی رہ گئے، کرتے ہی رہ گئے، کس قدر ہم نے اس پر توانائی صرف کی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے مدارس اپنا کام کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کا شوق اور حفظ کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک کام جو ہم لوگوں کو بہت شدت سے کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، میں اس طرف آپ کو مختصر وقت میں متوجہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم الفاظ قرآنی پر محنت کر رہے ہیں، یہ بچہ حافظ ہو گیا، اس سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں، بچیاں حافظہ ہو رہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معنی قرآن کے لیے ہماری کیا ترتیب ہے؟ بھائی یہ جو ترتیب ہے حفظ قرآن کی بچوں کی، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک تھی جو انہوں نے مالٹا کے جیل سے واپسی پہ کہا تھا کہ میں انگریزوں کی سازشوں اور انگریزوں کے جو ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کی سازشیں ہیں، اس کو سمجھ کر اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ مسلمان بچوں کو قرآن کے الفاظ و معانی کا علم ہو، اور مسلمان عوام کو قرآن کے معانی کا علم ہو۔ ان کو الفاظ کا علم ہو بچوں کو، اور بڑوں کو معانی قرآن کا علم ہو۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کو قرآن مجید کے بارے میں کتنا علم ہے۔ حالانکہ ہماری سب مسجدوں میں دیوبند کے، مظاہر کے، ندوے کے فضلاء علماء ہیں، لیکن ان کی عوام کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، لکھ دیا میں نے اس بات کو کہ مجھے 40 سال ہو گئے دین کی خدمت اور اس میدان میں رہتے ہوئے، کسی آدمی نے قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ مولانا صاحب وضو کا یہ مسئلہ، مولانا صاحب نماز کا یہ مسئلہ، مولانا صاحب طلاق کا یہ مسئلہ، مولانا صاحب خلا کا یہ مسئلہ۔ چونکہ قرآن ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، اس لیے کبھی اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ قرآن ہم سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب اس کے بارے میں کوئی سوال آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہی ہم کو کہا ہے کہ کوئی بات نہ جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید سے ہماری عوام بالکل ناواقف ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا علم بالکل ناکارہ ہے، ہم قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر ایک اچھے خاصے نمازی سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی سورہ فاتحہ کا مطلب بتائیے، تو وہ نہیں بتا پائے گا آپ کو۔ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کیوں کہنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ تو اب آمین کہتے بھی نہیں۔ وہ تو اہل حدیثوں کی مہربانی ہے کہ وہ زور سے بولتے ہیں تو اس کو بازو والے کو لگتا ہے کہ بھائی ہم کو بھی آمین بولنا ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کئی مصلیوں کو پوچھا، تو ابھی جیسے اس بچے نے بھی، میں اس کا نقص نہیں بیان کرتا ہے، جو ابھی ہمارا علم حاصل کرنے والا بچہ، اس نے وَلَضَّالِّينَ پڑھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کہا تب اس نے آمین کہا،
کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آمین ہے ہی نہیں، حالانکہ آمین کہنا واجب ہے، سب مفتی علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم استجب اس کے معنی ہے، تو ولدالین کے بعد آمین کہنا جو ہے واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں بخاری کی روایت ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آمین کوئی نماز میں کہتا ہے، اور ٹھیک ہے ہم حنفی ہیں تو آہستہ کہتے ہیں، تو اگر کوئی آمین کہتا ہے اسی وقت فرشتے بھی جماعت میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں، تو جب فرشتوں کی آمین سے آپ کی آمین مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر دن جہری نمازوں میں 3 ٹائم آپ کو موقع ملتا ہے جس میں آپ کی مغفرت کا پروانہ آپ کو ملتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو علماء کرام، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے یہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ دیکھیے سب معنی اور مطالبی کی طرف تو اشارہ ہے شیخ، بولیے علماء کرام۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے یہ؟ ہدایت ہے۔ تو کیا ہدایت ہے بھائی؟ کیا ہدایت ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت پیش نہیں کیا۔ ہاں مولوی صاحب لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، دادا مر گئے، مولوی صاحب 10 آدمی کو بھیج دیجئے قرآن خوانی کے لیے، جھٹ بھیجتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی گئے ہوئے ہیں۔ قرآن خوانی نہ ہو تو مدرسوں کا ناطقہ بند ہو جائے، انا للہ۔ اور یہ سب دیوبندی کرتے ہیں، جبکہ فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہے کہ مروجہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سارے دیوبندی بریلویوں کے بھی آگے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، ندوے کا فتویٰ نہیں کہہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے مروجہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ اب وہ جب جائز نہیں ہے تو وہاں سے پیسہ آیا ہے، وہ جائز ہے کیا؟ اس نام پر ہمارے معصوم بچوں نے جو کھایا ہے وہ جائز ہے کیا؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن نہیں پڑھوائیں گے، ہم قرآن مدرسے میں پڑھوا دیں گے، آپ ہمارے بچوں کو کھلا دیجئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اچھا آگے کا کیا جملہ ہے؟ وبینات من الھدی۔ بینات من الھدی کا کیا ترجمہ ہے مولانا؟ بین یبین تبیین، اللہ اکبر۔ سورج جب پوری طرح سے نکھر جاتا ہے اس کو تبیین کہتے ہیں اصل میں۔ یہ تبیین کا لفظ وہاں سے آیا ہے کہ جب سورج پر نگاہیں ٹکنی بند ہو جائیں اور سورج کی اس روشنی سے ہر چیز منکشف ہو جائے، اس کو تبیین اصل میں کہتے ہیں۔ یہ تبیین کا لفظ وہاں سے آیا تھا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکے ذرا، قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یعنی ہدایت کی اندھی کی چندی کر دیتا ہے قرآن۔ ہدایت کیسے کیسے حاصل ہوگی، ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی، ہدایت کیسے حاصل ہوگی، ہدایت کن لوگوں کو حاصل ہوگی، ہدایت کن لوگوں کو نہیں ملے گی، یہ ساری باتیں قرآن واشگاف کرتا ہے۔ اور آگے پڑھیے، والفرقان، اللہ اکبر۔ بریلی حق پر ہے کہ دیوبندی حق پر ہے کہ وہابی حق پہ ہے کہ گلابی حق پہ ہے، قرآن کہتا ہے قرآن فرقان ہے، یہ فرق کر دیتا ہے۔ کیا حق ہے یہ قرآن واضح کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے قرآن کو اس ان انداز میں پیش ہی نہیں کیا۔ ہمیں ضد ہے کہ ہم دیوبندی ہیں تو ہم حق پہ ہیں، تو بریلوی کیوں پیچھے رہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم حق پہ ہیں۔ اب اسی میں لڑتے رہیے آپ، اور دنیا آپ کا تماشا کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں، ادھر تیسرے نے کہہ دیا ہم حق پہ ہیں، تو سب حق پہ ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو کہ آج تک نیوز پر ایک دفعہ ایک مشہور آدمی آیا، نام نہیں لوں گا، مسجد ہے، اس نے کہا کہ ہم کو مسلمانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایجنٹ دیوبندیوں میں پیدا کر دیجئے، کچھ ایجنٹ بریلویوں میں پیدا کر دیجئے، کچھ ایجنٹ وہابیوں میں پیدا کر دیجئے، یہ خود آپس میں لڑیں گے، ہم کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے علماء سے ہمیشہ گزارش کیا کہ مجتمع اسٹیج پر جمعے کے دن مسلک پر بیان مت کرو، عقیدے پر بیان کرو، مسلک پر بیان مت کرو۔ مسلک بہرحال ہمارا ہے۔ 200 سال پہلے دیوبندیت نہیں تھی، 2 سال پہلے اہل حدیثیت نہیں تھی، 200 سال پہلے کوئی دوسری جماعتیں نہیں تھیں،
یہ ہسٹری ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ تو بہرحال میرے بھائی علماء کرام، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑھیا موقع ہے، آپ قرآن مجید کو عوام تک پہنچانے کی فکر کیجیے۔ قرآن لے لیجیے، آپ کے پاس آپ کے اکابر کا شاندار زرین کام موجود ہے، آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں، اپنے بزرگوں کی تشریحات لے کے اور عوام تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے قرآن میں کیا ہے۔ اور میں مول صاحب ذرا فون بند کیجیے یار، یہ ہم کیرلا ایک پروگرام میں گئے تو گیٹ پر سب کا موبائل لے لیا، یہاں ختم قرآن ہو رہا ہے، کوئی مول صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے ڈسپلن مینٹین کرنا۔ ہم علماء جو ہیں وہ امت کے قائد ہیں، ہم کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، ہم کو دیکھ کر لوگ راستہ طے کرتے ہیں۔ اکابر کا لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک جگہ تو مجرم کے ساتھ آیا ہے اور ایک دفعہ نیکی کے ساتھ آیا ہے، کوئی حافظ ہے تو یاد پڑھ لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارا کام اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کام میں اس کام کو بھی شامل کر لیں کہ اپنے حلقے اثر میں، اپنے دوست احباب میں قرآن شریف کا درس شروع کریں اور ان کو قرآن مجید کے معنی بتائیں۔ پھر میں ایک بات کہتا ہوں اپنے بھائی علماء سے کہ آپ کا ہمارا علم کیسے بچے گا؟ ہر کوئی مولانا شہاب الدین تو ہے نہیں، ہر کوئی مولانا فلانا تو نہیں ہے کہ جس کو خوب پڑھنے لکھنے کا موقع ملتا ہے، اب ان کو کتنا ملتا ہے یہی جانیں گے۔ لیکن اکثر لوگ اپنی مشغولیت میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ وہ جو دیوبند سے انہوں نے ہدایہ دیکھا تھا دیوبند میں، اس کے بعد انشاءاللہ 50 سال ہو گیا ان کو ہدایہ دیکھا ہی نہیں، انہوں نے 50 سال سے کام کر رہے ہیں ملت میں، لیکن انہوں نے ہدایہ دیکھا۔ اب علم کیسے بچے گا؟ حضرات علماء کرام، آپ میری اس بات کو سمجھیے، آپ کے علم کے بچاؤ کا راستہ بھی تفسیر قرآن ہے۔ آپ دیکھیے گا معرف القرآن، آپ دیکھیے گا کشاف، آپ دیکھیے گا دوسری تفسیر، پھر آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی تو آپ ہدایہ بھی دیکھیے گا، آپ کو ضرورت پڑے گی تو کبھی جلالین بھی دیکھیے گا، آپ کی کتابیں ریوائز ہوتی رہیں گی۔ وہ علم جو آپ ایک عالم پر، آپ کو میں بتاتا ہوں، قوم کا 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ سن لیجئے بھائی، ایک عالم پر مدرسوں میں 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ دورے کے سال جو کتابیں مدرسے دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، دورے کے سال اگر شروحات چھوڑ دیں تو صرف جو متن کتاب دیتے ہیں وہ 25,000 روپے کی دیتے ہیں، اب تو اور زیادہ ہو گیا ہوگا۔ اتنا قوم و ملت کا پیسہ ہمارے اوپر لگا ہے، اور ہم جب آئے اپنے معاشرے میں تو گم ہو گئے۔ ارے قوم و ملت کا پیسہ ہم پر صرف ہوا ہے نا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آپ قرآن شریف کو شروعات کر دیجئے۔ بہت آسان ہے قرآن، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے یہودی سازش ہے کہ قرآن سب کی بس کا نہیں ہے۔ بالکل جس نے یہ بات کہی اس نے حضرت تھانوی کو جھوٹا کہا، اس نے حضرت شیخ الہند کو جھوٹا کہا، اس نے تمام ان علماء کو جھوٹا کہا مولانا جن کے ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کو بھی جھوٹا کہا، مولانا فرما رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ارے چھوڑیے، مفصل اور مجمل کی بات نہیں ہے، لوگ قرآن نے کہا للذکر، نصیحت کے لیے۔ سنیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، تذکیر کے لیے، تذکیر کے لیے مشکل نہیں ہے، تذکیر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اس میں مسائل نکالنا، اس سے نئے نئے مسائل بیان کرنا، اس کی صلاحیت تو اب مجھے معاف کیجیے گا بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں ہے۔ وہ تو خالد سیف اللہ سطح کے علماء کتنے ہیں ملک میں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ان میں سے کسی کی بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، اور اگر کسی کی ہوگی تو ہوگی بھائی، میری تو نہیں ہے۔ لیکن ذکر کے لیے قرآن نہایت آسان ہے۔ آپ قرآن کو لوگوں سے آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ کوئی نہیں ملتا ہے آپ کو، اپنے گھر میں درس قرآن شروع کریں، اپنے گھر میں قرآن شروع کریں۔ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کو کتنا قرآن معلوم ہے، آپ کے بچے کو کتنا قرآن معلوم ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کی جس تحریک سے ہم لوگوں نے ایک شق پر بہت محنت کیا، مبارک ہو، قبول ہو،
دوسری شق کو ہم لوگوں نے بالکل خشک چھوڑ دیا، اور وہ تھا معنی قرآن کو عام کرنا۔ معنی قرآن دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ہدی للناس بنایا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابھی میں درس دے کے آ رہا ہوں، بزرگ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، کفار قریش سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم قرآن مجید میں غور کرتے تو تم یوں گمراہ نہ ہوتے۔ یعنی کافروں کو کہا گیا مکے میں حضور کے زمانے میں کہ تم نے قرآن میں کیوں نہیں غور کیا۔ ابھی سورہ انبیاء کی تفسیر کر کے میں آ رہا ہوں، آن لائن میرا وہ تفسیر موجود ہے، ابھی جا کر آپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پر۔ کفار قریش سے اللہ نے کہا کہ تم اگر قرآن پر غور کرتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے۔ قرآن مجید نے کفار قریش سے کہا۔ آج ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب آنے والا ہندوستان ایسا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ اس قدر شرکیہ کفریہ طاقتیں پر پھیلا رہی ہیں، اس میں آپ کی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، 12:30 کا ٹائم تک میرا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول کرے اور اس کی ہمیں فکر عطا کرے، اور انشاءاللہ علماء نے جس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اس کام کو ماشاءاللہ انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں اگر کوئی انقلاب آئے گا تو صرف علماء سے آئے گا۔ حضرت معلی میاں ہمیشہ کہتے تھے کہ اس ملک کو اب اسپین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مولانا کا جملہ ہے، اور یہ یوٹیوب پر خوب گھوم رہا ہے، کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا فیصلہ اس ملک کے رہنے والوں نے کر لیا ہے، اور اس ملک کو اسپین بنانے سے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ علماء ہے۔ مولانا کا بیان ہے، سمجھ گئے؟ یہ مولانا کا بیان موجود ہے۔ کیوں؟ کہ علماء کی بہرحال لوگ سنتے ہیں، علماء کی بہرحال لوگ مانتے ہیں، اور یہ بھی اس زمانے کی خوبی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ برائی کرتے ہیں نا اس زمانے کی، بغیر حساب کتاب کے آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ جو تقاضا لے کے جاتے ہیں تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ مولانا مسعود فکر مند تھے کہ آج آپ کو کھانا کھلانا ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں وہ کام کرا دیا ان کا، اور آخری وقت میں کرا دیا۔ میں نے اسی وقت اس بچے کا ایمان بنایا، اسی وقت اس کا ایمان بنایا، سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے یہی کہا کہ دیکھو، اگر تم اخلاص للہیت سے کام کرو گے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ پھر کیوں آپ اپنا ایمان بیچتے ہیں؟ کیوں اپنا ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں؟ کیوں آپ غلط چیزوں کو بروئے کار لاتے ہیں؟ آپ طے کر لیں، آپ کا مدرسہ بالکل اصول سے چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ آپ کا اللہ کا وعدہ یا تو خدا نخواستہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارا اس آیت پہ یقین نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا۔ دیکھیے کتنا اس میں تاکید ہے، کانا ہے اور پھر حقاً پر تنوین ہے، علینا جی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، نصر المومنین، بتائیے تاکید در تاکید در تاکید کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم پر حق ہے۔ اور دیکھیے ابھی آپ کو دنیا کے نقشے پر غازہ میں کیا دکھا غازہ میں آپ کو؟ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ ہم لوگ چاہنے والے روزانہ ہمارا خون جو ہے پسینہ ہو رہا تھا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور دیکھیے کیا رزلٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کا ذمہ دار ہے، وہ اس دین کو نافذ کرے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر اپنے بھائی علماء سے کہوں گا کہ تفسیر کیجئے، اور بالکل اس کے جزیات میں مت جائیے، بالکل اقوال میں مت جائیے۔ کوئی ایک قول جو جمہور کا قول ہے وہ قول لیجئے اور اسی کی تفسیر بیان کیجئے۔ ایک مولوی صاحب تفسیر کر رہے تھے، بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا۔ میں نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت آپ نے تو قرآن کا موقع ملا، آپ نے تو کچھ لوگوں کو کہا ہی نہیں قرآن سے کیا سبق ملا، تو کہنے لگے ہم کیا دیں گے قرآن سے سبق؟ تو میں نے کہا آپ نے تو صرف اقوال پیش کیے، تو کہنے لگے قرآن میں اقوال کے سوا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ نبی کہتے ہیں خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم و نبأ ما قبلکم، نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ یعنی قرآن دور حاضر کے لیے بھی ہے، دور
آنے والے دور کے لیے بھی ہے، گزشتہ دور کے لیے بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اقوال کے سوا قرآن میں کیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. زیادہ گہرائی میں مت جائیے، سیدھی سیدھی تفسیر پڑھیے، اس کا ترجمہ سنا دیجئے، تھوڑے دن یہی کام کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کا ذوق خود پنپے گا، پھر آپ گہرائی میں اتریے گا، پھر قرآن کے گوہر آپ کے ہاتھ لگیں گے. ایک دو دن میں یہ ہونے والا نہیں ہے. اور ہرگز دشوار بحثیں مت پیش کیجیے، ہرگز الفاظ کے معنی و مطالب کی کنہ تک مت لوگوں کو پہنچائیے، صرف سیدھا سیدھا ترجمہ کیجیے. اس لیے مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ ان دنوں کتنا عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے جلسے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ علماء کرام کے سامنے اس سچائی حقیقت کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑوں کے قرآن کی فکر کریں. بہت پیاری بات ابھی اس دن یہ جو نابینا لوگوں کا مدرسے کا جلسہ ہوا، اس میں حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا کے ناتی نے جو بات کہی وہ کسی نے نہیں کہی. انہوں نے کہا کہ مدرسے کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ 10 25 50 ہزار 1 لاکھ روپیہ دے دیں، مدرسے کی اصل مدد یہ ہے کہ آپ بچے دیں. یہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے، چونکہ اب مولویوں کو بچے نہیں چاہیے، نوٹ چاہیے. انہوں نے برابر پرکھا وہاں پہ اس کو، اسی پر تقریر کی انہوں نے کہ سب سے بڑی مدد آپ کی یہ ہے کہ آپ بچے دیں. مدرسے والے خوش ہو جاتے ہیں اتنا پیسہ دیا، لیکن بچے دیں، یہ بڑی مدد ہے مدرسے کی. مدرسے خشک ہو رہے ہیں. بہار کا مدرسہ نہ ہو تو پونے کے سب مدرسے بند ہو جائے گے، بہار کے بچے نہ آئے تو یہ حال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بچے کے لیے جس نے ابھی حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اس کے علم میں اللہ تعالی برکت دے اور اسے بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا مفسر بنائے. اور یہ واقعی وقت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ قرآن مجید جس کا یہاں پہ ذکر آیا، قرآن مجید کی یہ مجلس، یہ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم علماء کرام، دین کے خدام، دین کے مخلص بندے تیرے سب موجود ہیں. یا اللہ اس ملک میں اہل مدارس کی، مکاتب کی، دینی انجمنوں کی، دینی شخصیات کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جرأت مندی عطا فرما. اے اللہ مفاد پرستی سے اوپر اٹھ کر اے اللہ وقت کی یا زمانے کی اور انسانوں کی ضرورت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے رزق کا تو ذمہ لیا ہی ہے، لیکن اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور اے اللہ جو وقت اور زمانے کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے. جس بچے نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا ہے، سارے لوگوں نے، اے اللہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس میں حوصلہ افزائی کو قبول فرما. اس بچے کو اور امت کے جتنے بچے دنیا بھر کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اللہ، یا اللہ جتنے بچے دنیا بھر کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا اللہ حرمین شریفین میں بچے پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں، مسجد کعبہ میں بچے پڑھتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بچے پڑھتے ہیں، تمام بچوں کو اے اللہ اپنے دین کا سپاہی بنا. اے اللہ دین کے علم سے سب کے سینوں کو معمور فرما. اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما. اس مدرسے کی، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے جن حضرات نے کوششیں کی، دامِ درہم قدم، اے اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما، قبول فرما. یہ علماء کرام تشریف لائے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے جو احباب آئے ان کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تادم مرگ قبول فرما. موت تک اپنے دین کی خدمت سے، قرآن کی خدمت سے، اس کی وابستگی سے اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے وابستگی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.